السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خوش رکھے۔ پتہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، جب کوئی کام نہ ہو رہا ہو، تو اس کے لیے سورہ یاسین پڑھا کرو، ہو جائے گا۔ اگر ہم اس چیز سے ڈینائی کرتے ہیں اور اگر ہمارا ایمان اس پہ نہیں ہے، تو پھر ہمیں اپنے مسلمان ہونے کا سوچنا چاہیے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا وہ سچ ہے۔ اس کو کفار بھی کہتے تھے کہ آپ سے بڑا صادق، آپ صادق اور امین ہیں۔ پھر جب آپ ایک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پہ اللہ تعالیٰ سے ملنے گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے پیارے حبیب، آپ کے لیے تحفے میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رکھی ہوئی ہیں، میں نے یہ جبرائیل نہیں لا سکتے تھے آپ تک، اس لیے میں نے آپ کے لیے رکھی ہوئی ہیں تاکہ میں آپ کو اس موقع پر دوں گا۔ اور میرے پیارے حبیب، کمی پیشے اللہ معاف کریں، یہ دونوں آیتیں پڑھ کے آپ کا امتی مسلمان مومن مجھ سے جو مانگے گا، مجھے میری بادشاہ کی قسم میں اس کو دوں گا، گارنٹی ہو گئی۔ صحیح ہے نا، اللہ کو قسم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ پاک کہہ رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، ہم تو اپنے کام پیسوں سے بنا رہے ہیں، بیماری کا علاج پیسوں سے ڈھونڈ رہے ہیں، ہر چیز پیسوں سے ڈھونڈ رہے ہیں ہم، تو وہ تو اس سے بنا رہی ہے۔ عموماً نقشے پہ ٹرک پہ لکھا ہوتا ہے جی ہر مسئلے کا 2 رکعت نماز نفل۔ کیا ہمارے اس پہ ایمان ہے؟ ہم کر رہے ہیں ایسا؟ نہیں کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں انہی مسئلوں میں الجھا رکھا ہے کہ لو جی پیسے کی کمائی جو ڈھونڈ لو، پتہ لگتا ہے بیماری کا علاج ہو رہا ہے، نہ سکھ آ رہا ہے نہ چین آ رہا ہے، امیر سے امیر بھی نیند کی گولیاں کھا رہا ہے۔ تو جب ہمارا ایمان اس پہ آ جائے گا تو ہمارے اس سے مسئلے بھی حل ہوں گے، اور میں تو ہوتے دیکھے ہیں لوگوں کے۔ میں اپنی سوسائٹی ایسی رکھتا ہوں جو ایمان کے قریب ہیں، لیکن میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ وضو کے لیے پانی پاک ہونا چاہیے، لیکن کہ ان سے ہمارے کام بنے، اس کے لیے ضروری کہ ہم جھوٹ، بے ایمانی، فراڈ، دھوکے بازی، ملاوٹ، نعتوں میں فرق سب چھوڑ دیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ پسند آئے تو فارورڈ کیجیے گا۔